السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو واقعہ بیان کرنے سے مقصود لذت حاصل کرنا نہیں ہوتا، کانوں کی لذت نہیں ہوتی، بلکہ اس واقعے سے مقصود قرآن کریم ہدایت کا سامان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ کا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کے سامنے کوئی واقعہ ارشاد فرماتے تو اس واقعے سے آپ کا مقصود محض کانوں کی لذت نہ ہوتی، بلکہ صحابہ کو عبرت اور نصیحت کی تعلیم دینا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی واقعات روایات میں مروی ہے ان سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود صحابہ کو نصیحت کی تعلیم کرنا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی مروی ہے جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ پیش فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی۔ ان تینوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ جب وہ پہاڑ کی غار میں چلے گئے تو اچانک پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑک کر کے گرا اور اس غار کے منہ پر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے یہ تینوں شخص اس میں قید ہو گئے۔ پھر ان 3 شخصوں نے آپس میں کہا کہ ہم اپنا کوئی نیک عمل پیش کرتے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس پہاڑ کے غار کے منہ کو کھول دے۔ تو سب سے پہلے شخص نے کہا کہ اللہ، میں تیرے سامنے میں اپنا یہ نیک عمل پیش کرتا ہوں کہ میرے بوڑھے والدین تھے جن کی میں خدمت کرتا تھا، اور میرا معمول تھا کہ میں صبح سویرے جنگل چلا جاتا اور دن بھر اپنے مویشیوں کو چرا کر شام کو آتا اور اپنے والدین کے لیے دودھ دہتا، اور میرے بیوی اور بچے ہونے کے باوجود سب سے پہلے میں ابتدا اپنے والدین سے کرتا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میں دن ڈھلے گھر نہ آ سکا اور رات کو دیر سے آیا، مویشیوں کی وجہ سے، مویشیوں کو دور لے جانے کی وجہ سے، کہ میں نے دیکھا کہ میرے بوڑھے والدین سو چکے ہیں۔ پھر میں نے اپنے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور اس کو لے کر کے میرے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں ان کو بیدار کر کے دودھ پلاؤں، میں ان کی نیند میں خلل ڈالوں، حالانکہ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی، اور صبح کو جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو معمول کے مطابق دودھ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل محض تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پہاڑ کے منہ کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا کہ میں نے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک دن اس کو دعوت دے ڈالی، تو اس وقت اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم 100 دینار لا کر کے مجھ کو نہیں دیتے تب تک میں تم کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ تو میں محنت اور کوشش میں لگ گیا اور میں مزدوری کر کے 100 دینار لایا اور اس کو دیے۔ پھر جب میں آخری مرحلے تک پہنچ گیا اور عین وقت پر اس اللہ کی بندی نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، جب تیرا نام لیا تو میں نے محض تیرے نام کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے لیے وہ 100 دینار بھی میں نے چھوڑ دیے۔ اے اللہ، اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے اس عمل کو کیا تھا تو اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس غار کے منہ کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ، میرے یہاں ایک مزدور اجرت پر آیا، میں نے اس کی مقررہ اجرت کے مطابق جب اس کا کام پورا ہو چکا تو اس کو اجرت دی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی جو مزدوری تھی، اس کی جو اجرت تھی، اس اجرت کو کاشت اور زراعت میں لگایا، جس کی وجہ سے اس کی آمدنی سے میں نے اس کے لیے بہت سارے غلام اور مویشی جمع کر لیے۔ چند سالوں بعد وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا اور میرے حق کے بارے میں ظلم نہ کر۔ میں نے کہا کہ جتنے مویشی اور غلام ہیں سب تیرے لیے، جا لے جا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم مذاق نہیں کرتا، بلکہ یہ سب کچھ تیرا ہے، اور وہ اس کو لے کر کے خوشی خوشی چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس عمل کو قبول فرما کر غار کے منہ کو اور کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کی دعا قبول کر کے تھوڑا تھوڑا پہاڑ کا پتھر جو تھا وہ ہٹا دیا اور غار پوری طرح سے کھل گئی۔ اس کے بعد یہ تینوں بسلامت باہر آ گئے۔ یہ روایت میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے کیا سبق لینا ہے ہم کو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اس واقعے میں ان تینوں شخصوں نے اپنے اپنے جو اعمال پیش کیے ہیں
تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان میں سے کسی نے بھی عبادت کے تعلق سے کوئی چیز بیان نہیں کی۔ مثلا تینوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے فلاں وقت تیری رضا کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، یا تیری رضا کے لیے ایک روزہ رکھا تھا، ایسا کسی نے نہیں کہا، بلکہ سب نے ایسے عمل پیش کیے جن کا تعلق یا تو معاملات سے ہے، یا معاشرت سے ہے، یا اخلاقیات سے ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کی کیا اہمیت ہوگی۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عبادات کے معاملے میں تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، پہلی صف کے پابند ہوتے ہیں، لیکن محض جب ان کے اپنے آپس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں تو کہیں بھائیوں کا حق مارا ہوتا ہے، بھائیوں کی زمین دبائی ہوئی ہوتی ہے، اور کبھی بہنوں کی وراثت پر ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے۔ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم نے محض دین کے ایک شعبے عبادات میں توجہ کی اور دوسرے 4 شعبوں کو ہم بھول گئے، جن کا تعلق بھی دین سے اسی طرح ہے جس طرح عبادات کا ہے۔ اس لیے ہمیں جس طرح عبادات میں توجہ کرنا ہے، اسی طرح اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، عبادات کا معاملہ حق اللہ ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن سمجھ لو کہ اگر حق العباد میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر بندہ اگر معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔